آج جس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے میں اور آپ بیٹھے ہیں، یہ اتنی مقدس ہستیاں ہیں کہ جن کا نام لینے سے پہلے زبان کی طہارت ہونی چاہیے، جن کے خیال سے قبل ذہن کو پاکیزہ ہونا چاہیے، ان کا نام آتے ہی آنکھوں پہ شرم و حیا کے پہرے آ جاتے ہیں اور سوچیں رقص کرتی ہیں اور دل شاد ہوتا ہے کہ ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں جن کا ذکر میرے رسول کی خدمت میں ہوتا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر شخص کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے۔ فرمایا جنت کے اندر جو رفیق ہوگا اس کا نام عثمان غنی ہے۔ بڑے ناز سے پلے تھے، بڑے عالی گھرانے کے ساتھ تعلق ہے، لیکن وہ کسی نے کہا تھا حکم عقل دا رکھنی نظر نیوی، عشق آکھ دا ویکھنا چاہیے، عقل روک دیے عشق آکھ دائے، متھا یار نو ٹیکنا چاہیے، عقل کہندی چگا سانپ کے رکھ، اپنا آپ سمیٹنا چاہیے، عشق کہندا چگے دا کی کرنا، چگا بال کے سیکنا چاہیے۔ بڑے نازوں سے پلے تھے، جب ایمان کے دامن میں آتے ہیں تو چچا کچی کھال کے اندر دھونی دیتا ہے۔ عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دینوں، کھیڈاں پھل گئیاں، مینڈی کیتی سی اتر پھریرن لئی، ماہی ویکھ دیاں کھل گئیاں، کجل پایا سی یار دے ویکھنے لئی، ہنجو ڈول دیاں گئیاں، غلام فریدا اس عشق چکلی میں نہیں رلی، کئی سونیاں رول گئیاں۔ بڑے نازوں سے پلے تھے، لیکن جب رسول کے دامن کے ساتھ لگتے ہیں تو پھر ہر طرف سے آزمائش آتی ہے، اور جس بندے کا مقام اونچا ہو، جس کا قد بڑا ہو، اس کے امتحانات بھی بڑے ہوا کرتے ہیں، اور پھر امتحان کے بعد منزل بھی بڑی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو مقام، جو رفت، جو عظمت ان کا مقسوم کیا وہ کسی اور کا مقدر نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن حضرت عثمان غنی کسی کام سے مدینے سے باہر گئے، 4 دن کے بعد پلٹے۔ جب آئے تو آ کر کے دیکھا کہ حضور کے چہرے پہ نکاحت کے آثار تھے۔ حضرت صدیق اکبر سے کہنے لگے کہ تم میرے رسول کا خیال نہیں رکھ سکتے؟ حضور کے چہرے پہ یہ پریشانی کیوں ہے؟ انہوں نے کہا میں تمہیں کیا بتاؤں، تم حضور کے گھر سے جا کے پوچھ لو۔ گھر گئے، حجرہ عائشہ پہ دستک دی، کہا اماں جان کیا بات ہے، حضور کے چہرے پہ یہ نکاحت کے آثار کیوں؟ ذرا کلیجہ تھام کے سنیے گا۔ محبوب کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں عثمان تمہیں کیا بتاؤں، 4 دنوں سے رسول اللہ نے کچھ بھی نہیں کھایا، مالک کونین ہیں پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ کہا 4 دن ہو گئے حضور نے ایک لقمہ بھی حلق سے نہیں اتارا۔ حضرت عثمان غنی نے سنا، فوراً واپس پلٹے، گھر آئے، کھانے پینے کی چیزیں لیں، اور پھر واپس آئے حجرہ عائشہ کے اندر، اور آ کے کہنے لگے کہ امی جان آپ تھوڑی دیر کے لیے پردے میں نہیں چلی جاتی؟ پھر تاریخ گواہ ہے، جس نے شاید کبھی پانی کا گلاس بھی ہاتھ سے نہیں اٹھایا ہوگا، وہ پھونکے مار کے آگ تیز کرتا ہے، کھانا تیار کرتا ہے، جب کھانا پک جاتا ہے تو پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور چند لمحوں کے لیے گھر تشریف نہیں لاتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے آئے، اور جب حضور آئے تو کھانا پیش کیا، تند تندور تے ہڈاں دا بالن میں آہاں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتے عشق پلیتھن لایا، تاندی روٹی من دا سالن، اتے لون صبر دا پایا، غلام فریدا میں ساری تیری، تینوں ہجے یقین نہ آیا؟ کہا حضور یہ کھانا کھائیے۔ آقا کریم نے پہلا لقمہ منہ کے اندر رکھا اور دعا کیا دیتے ہیں؟ کہا مالک عثمان کے دولت میں برکت عطا کر دے۔ اللہ نے پھر جو برکت عطا کی زمانے نے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن حضور سے مخاطب ہوئے،
اور عرض کرنے لگے بندہ نواز آج میرے مہمان نہیں بنتے؟ حضور فرمایا تمہاری مرضی۔ کہا میرے ساتھ کتنے آدمی آئیں؟ کہا حضور جتنی آپ کے جی چاہتا ہے آپ بندے ساتھ لے آئیں۔ حضور فرمایا اعلان کر دو عثمان نے ہماری دعوت کی ہے، ہم عثمان کے گھر جا رہے ہیں۔ حضور آگے آگے چلتے ہیں، حضرت عثمان پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور قدم کو گنتے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں کو جی میرا دل بڑ سونا تے کیوں کر اسنو باواں، ویڑے میرے او وردہ ناہی تے میں لکھ وسیلے پاواں، میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے او جنج رکھے اونج رہنے، واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ خسم نو کہنا، اے تن میرا جے کنگی ہووے تے میں زلف محبوب دی واواں، پوش میرے دی بن جے جتی تے میں یار دے پیری آواں، تے جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے ڈاواں، غلام فریدہ کدے مل پوے سونا تے میں رو رو حال سناواں۔ یار ہم بھی زندگی میں یہی دعا کرتے ہیں نا کہ مالک زندگی میں ایک رات تو ایسی آئے نا کہ جس رات ہم سوئیں مقدر جاگ اٹھے اور آمنہ کا لال تشریف لائے، سارے دکھڑے نہیں دور ہو جائیں گے۔ عرض کی حضور آپ میرے مہمان نہیں بنتے؟ حضور آگے آگے چلتے ہیں، یہ پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور قدموں کو گنتے جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا عثمان قدم کیوں گنتے ہو؟ کہا حضور میرے گھر میں تشریف لا رہے ہیں، جتنے قدم چل کے آئیں گے اتنے غلام خرید کے آزاد کر دوں گا۔ حضرت عثمان غنی کے گھر میں دعوت ہوتی ہے، حضور نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور پھر دعا دی، واپس پلٹے۔ حضرت علی کہتا میں نے بھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا، پھر جب کھانا کھا کے واپس پلٹے تو میں گھر آیا تو میرا جی چاہا کہ میں سو جاؤں۔ جب بندے نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو تو پھر نیند کا غلبہ ہوتا ہے، تو کہتے میں چارپائی پہ لیٹا تو کبھی ادھر کروٹ لوں کبھی ادھر کروٹ لوں، نیند نہیں آتی۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے دیکھا تو قریب آ گئے، کہا میرے سرتاج کیا بات ہے؟ کہا فاطمہ آج عثمان نے حضور کی دعوت کی تھی، ہادی کر دی، اتنا مزے کا کھانا زندگی میں کبھی نہیں کھایا۔ تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ آپ بھی حضور کی دعوت کرنا چاہتے ہیں؟ تو کہا میرے پاس تو اتنا مال ہی کوئی نہیں۔ کہا جائیں آپ حضور کو دعوت دے کے آ جائیں۔ اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ نے کہا تھا، حضور کو دعوت دی۔ حضور نے پوچھا کہ علی کتنے لوگ آئیں؟ عرض کی آقا جتنے آپ کے جی چاہتے آپ ساتھ لے آئیں۔ سمجھ گئے یہ علی نہیں بول رہا، علی کے لہجے میں فاطمہ بول رہی ہے۔ حضور نے اعلان کر دیا کہ علی کے گھر میں دعوت ہے، کھانا کھانے کے لیے جائیں گے۔ کھانا کھانے کے لیے پلٹتے ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، میں نے ہنڈیا کو چولہے پہ رکھا اور سر اپنا سجدے کے اندر رکھ دیا اور مالک کی بارگاہ میں عرض کی مالک میں نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی سوال نہیں کیا، لیکن آج علی کا جی بڑا مچل رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب ہنڈیا چولہے پہ رکھی تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا، جب ڈھکن اٹھایا تو اندر سے گوشت کی خوشبو آنے لگی۔ حضرت علی کہتے ہیں میں کھانا ڈال کے دیتا رہا، وہ کھاتے رہے، جب کھا کے چلے گئے تو پھر حضور نے مجھے بلایا۔ حضور نے بلا کے کہا کہ علی پتہ وہ کھانا کہاں سے آیا تھا؟ اور سیدہ فاطمہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت علی سے عرض کی کہ جب حضور چلتے آئے نا تو آپ بھی پیچھے پیچھے قدم گنتے آنا۔ اللہ اکبر، کہاں میں کہاں نکھرتے گل، باد صبا یہ تیری مہربانی۔ کہتے ہیں قدم گنتے آنا، میں حیران تھا لیکن تھی سیدہ فاطمہ، کہہ کچھ نہیں سکتا۔ تو حضور نے بعد میں قریب بلایا، حضور نے حضرت علی سے مخاطب ہو کے کہا علی جانتے ہو کھانا کہاں سے آیا تھا؟ کہا حضور میں نہیں جانتا۔ کہا ابھی جبریل آئے تھے اور رب کا پیغام دے کے گئے ہیں کہ یہ کھانا جنت سے تیار ہو کے آیا تھا۔ اور کہا قدم گننے کی وجہ کیا تھی؟ سیدہ نے تو یہ بھی حکم دیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ایک قدم کے بدلے میں اللہ نے 10,000 جہنمیوں کو جہنم سے نجات عطا کر دی۔ یہ مقام تھا، یہ رفت تھی، یہ پیار تھا ان کا۔ اللہ نے ان کو وہ مقام عطا کیا، وہ رفت عطا کی، وہ منزل عطا کی جو کسی اور کا مقسوم نہیں ہے۔ آپ اس ایک بات پہ غور کر لیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوگا۔ یہ بات کرنے میں آسان ہے لیکن ذرا سوچ کے دیکھیں، میں نے جمعے میں کی تھی، کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں کہ ایک نبی کی 2 بیٹیاں کسی ایک شخص کے نکاح میں ہوں، لیکن یہ اعزاز حاصل ہے تو سیدنا عثمان غنی کو حاصل ہے۔ لوگوں نے باتیں کرنی شروع کی، پراپیگنڈا کیا
مخالفت کرنا شروع کر دی. آج بھی کچھ لوگ ہیں نا جو نکتہ چینی کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، تاریخ کے حوالے دیتے ہیں، میاں ایسی تاریخ ہم تمہارے منہ پہ ماریں گے. جب اللہ راضی ہو گیا، اللہ کا رسول راضی ہو گیا، تو پھر ہم تمہاری تاریخ کو کیا کریں گے؟ ہمارے نزدیک تمہاری تاریخ معتبر نہیں ہے، رب کا قرآن معتبر ہے یا محمد کا فرمان معتبر ہے. جب اللہ کہتا ہے میں ان پہ راضی ہو گیا، بس بات ختم ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، عثمان اللہ تمہیں ایسی قمیض پہنائے گا جو لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے، تم وہ قمیض نہیں اتارنا. علماء کہتے ہیں اس قمیض سے مراد حضرت عثمان غنی کی خلافت تھی کہ لوگ چھیننا چاہیں گے لیکن تم اس قمیض کو نہیں اتارنا. اور جتنا دور خلافت حضرت عثمان غنی کا ہے، خلفائے اربعہ میں سے کسی کا بھی نہیں ہے. 12 سال انہوں نے دور خلافت پایا ہے اور 10 سال بالکل ایسے گزرے جیسے سیدنا عمر فاروق کا دور تھا. اسلام کی فتوحات ہوتی رہیں، پھر آخری دور کے اندر آپ کے پراپیگنڈا شروع ہوا. اور ایک لمبی بحث ہے اور ایک لمبی بات ہے کہ کس طرح وہ پراپیگنڈا ہو. ذرا توجہ چاہوں گا، غنا کا تعلق مال کے ساتھ نہیں ہوتا. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، یہ زیادہ جانتے ہیں. مال غنی نہیں کرتا. میاں صاحب فرماتے ہیں نا کہ مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول، مالاں والے سخی نہیں ہوندے سخیاں کول، ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا. یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ جس کے پاس مال ہوگا وہ سخی ہوگا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک بندے کی ماہانہ آمدن 6 یا 10 لاکھ روپیہ ہے اور فقیر دروازے پہ آتا ہے تو وہ جھڑک کے بھیج دیتا ہے. اس کے دل کے اندر اتنی وسعت نہیں کہ وہ 10 روپے دے دے. اور ایک مزدور جاتا ہے صبح سویرے اور وہ دہاڑی لگاتا ہے، خون پسینہ ایک کرتا ہے اور 500-700 کی دہاڑی لگا کے آتا ہے. اور راستے کے اندر جب آتا ہے تو ایک فقیر کھڑا ہوتا ہے تو اپنے دن کی مزدوری میں 10 روپے نکال کے اسے دے دیتا ہے. مجھے بتائیں وہ 10 لاکھ والا غنی ہوا کہ یہ 700 والا غنی ہوا؟ غنا کا تعلق دل کے ساتھ ہے، مال کے ساتھ نہیں ہے. اللہ سے غنا مانگا کریں کہ اللہ ہمیں غنی دل عطا کر دے. اور یہ غلط فہمیاں لوگوں کی، اسی لیے آج غریب رسوا ہوتے ہیں کہ وہ رب کے ساتھ تجارت نہیں کرتے. کبھی رب کے ساتھ تجارت کرنے کا انداز اپنا لے، اللہ کبھی بھی ان کو کنگال نہ ہونے دے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر قحط پڑ گیا اور یہ بہت بڑے تاجر تھے اور لوگ ان کے پاس آئے مال خریدنے کے لیے، تو یہ تھوک کے حساب سے مال بیچتے تھے. تو تاجر آئے تو انہوں نے آ کے کہا کہ عثمان مال بیچ دو. انہوں نے کہا کتنی قیمت لگاتے ہو؟ انہوں نے کہا 10 کے بدلے میں تمہیں جو ہے وہ 2 روپے زیادہ دیں گے. جو چیز 10 کی ہے وہ 12 کی خریدیں گے. آپ نے کہا نہیں، میں اس سے زیادہ کا بیچ چکا ہوں. انہوں نے کہا 13 دیں گے. آپ نے کہا میں اس سے بھی زیادہ کا بیچ چکا ہوں. انہوں نے کہا 15 دیں گے. آپ نے فرمایا میں اس سے بھی زیادہ کا بیچ چکا ہوں. تو آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ سارے تاجر تو یہاں بیٹھے ہیں، تو تم نے بیچا کس کو؟ تو کہا عثمان کس تاجر کو مال تو نے بیچا ہے؟ اور تو کوئی ہے نہیں مدینے کے اندر خریدنے والا. تو کہا میں نے دنیا میں کسی کو نہیں بیچا، میں نے شہنشاہوں کے شہنشاہ کو بیچا ہے. وہ کہتا عثمان تمہیں 1 کے بدلے میں 10 گنا عطا کروں گا، اور یہ جو مال تم دیکھ رہے ہو میں یہ بیچوں گا نہیں، مدینے کے اندر غرباء کے اندر تقسیم کر دوں گا اور اللہ مجھے عطا کرے گا. اور جب بیر روما خریدا تھا انہوں نے، حضور نے فرمایا تھا کون ہے جو کنواں خرید کے دے گا؟ تو حضرت عثمان غنی گئے تو اس کی قیمت 700 تھی، اس نے 1700 مانگی. تو عثمان غنی نے 1700 دیتے ہوئے کہا میاں تیری حیثیت اتنی تھی ورنہ میں 40,000 جیب کے اندر ڈال کے آیا تھا، تو نے تو اپنی قیمت ہی خود کم لگا لی. تو بولتا تو صحیح، تو بڑھاتا تو صحیح. تو اس نے کہا عثمان میں نے سنا ہے تو بہت بڑا تاجر ہے، اور تاجر تو کبھی بھی کم نفع والا سودا نہیں کرتا، تو تو نے 700 والی 1700 میں خرید لی، تو تاجر ہے، تاجر کبھی بھی ایسا نہیں کرتے. تو آپ نے کہا یہ تیری عقل کا پھیر ہے، میں پیسوں کے لیے نہیں خرید رہا، میں تو محمد عربی کی خوشی کے لیے خرید رہا ہوں. اللہ اکبر. جو محبت جو پیار ان کا تھا حضور کے ساتھ وہ انہی کا تھا. اور پھر جب آخری دور کے اندر ان کا پراپیگنڈا کیا گیا کہ آپ سخی بڑے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا دور خلافت تھا، ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میں کسی دور دراز علاقے کا رہنے والا ہوں، تو کسی وجہ سے میرا مال ضائع ہو گیا، میں تاجر ہوں، تو میں جو ہے وہ 15,000 درہم کا مقروض ہو چکا ہوں، تو مجھے پتا چلا کہ آپ کے پاس بیت المال ہے، آپ میری مدد کریں. تو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے بازو پکڑا اور اپنے گھر کے اندر لے گیا. تو وہ شخص کہتا ہے جب میں گھر کے اندر داخل ہوا نا تو باہر تو دروازہ بڑا خوبصورت تھا، لیکن جب اندر داخل ہوا تو اندر چارپائی بھی موجود نہیں تھی.
کھجوروں کی چٹائی تھی اور اینٹ کا سڑھانا تھا جس پہ امیر المومنین آرام کرتے ہیں. تو انہوں نے پاس بٹھا لیا. وہ کہنے لگے کہ جاؤ عثمان کے پاس چلے جاؤ اور اسے جا کے اپنا دکھڑا کہنا. تو انہوں نے کہا کہ اس شخص نے عرض کی کہ مجھے یہ بتائیں کہ میں اس کو جا کے کیا کہوں, آپ کا حوالہ کیسے دوں؟ کہا میرا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, تم ایسے جا کے اپنی حاجت کہہ دینا. تو کہا اگر انہوں نے تفتیش کی, ہمارے ادھر ہوتا ہے نا 100 کا نوٹ دینا ہو تو 500 سوال پوچھتے ہیں, پہلے ذلیل کرتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں تو مستحق بھی ہے کہ نہیں ہے, تجھے ضرورت کیوں پیش آئی؟ یار اگر اللہ حساب کر کے دینا شروع کرے تو ذرا میں بھی دیکھوں اور آپ بھی دیکھیں. اگر اللہ ٹٹول کے مال دے کہ صبح فجر پڑی تھی, ظہر کے وقت مسجد میں آیا تھا, عصر کے وقت جماعت میں شامل ہوا تھا, مغرب تیری کہاں سے گزری, عشاء تو نے کہاں پہ گزار دی, تو پھر میں اور آپ کس صف میں کھڑے ہوں گے؟ پوچھا تھا حضرت بتائیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مستحق نہیں ہوتے, تو کیا ان کو مال دینا جائز ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب تمہارے دل کے اندر یہ بات آئے تو پھر 2 لمحوں کے لیے اپنے اندر اتر کے دیکھنا اللہ نے جتنا تمہیں عطا کیا ہے کیا تم اس کے مستحق ہو جتنا اس نے تمہیں عطا کیا. لوگ تو باتیں کرتے ہیں نا, 10 روپے دیتے ہیں اور ساتھ 50 گالیاں سناتے ہیں, 500 بات کرتے ہیں اور پھر 1000 بندے کو بتاتے ہیں میں نے اس کی مدد کی. تو اس نے کہا حضور اگر انہوں نے تفتیش کی تو میں کیسے ان کو ثابت کروں؟ کہا تفتیش کی ضرورت ہی نہیں آئے گی, تو جا کے اپنی حاجت کہہ دینا. وہ شخص کہتا ہے مجھے پتہ دیا گیا, میں حضرت عثمان کے گھر پہ پہنچا, دروازے پہ دستک دی تو اندر سے آواز آ رہی تھی. حضرت عثمان غنی اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے تم اتنے امیر باپ کے بیٹے ہو گئے ہو کہ دودھ کے اندر شہد ملا کے پیتے ہو, دودھ بھی میٹھا شہد بھی میٹھا, اور تم اتنی فضول خرچی کرتے ہو, ایک کام کرو نا. تو کہتے ہیں میرے دل کے اندر بات آئی, جو دودھ کے اندر شہد ملا کے پینے پہ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہا ہے وہ مجھے کیا دے گا؟ تو کہتے ہیں جب میں نے دروازے پہ دستک دی تھی وہاں پہ کھڑا تھا, حضرت عثمان غنی آئے, سلام عرض کی, تو انہوں نے پہلی بات یہ کی کہ میاں مجھے معاف کر دینا, اپنے بچوں کو بات سمجھانی تھی, تمہیں 2 منٹ انتظار کرنا پڑا. آج کے کسی امیر کے پاس جائیں تو موڈ دیکھنا پڑتا ہے نا, آج کا کوئی امیر آئے تو غریب تو لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں, دھوپ کے اندر پسینے میں نڈال ہو رہے ہوتے ہیں اور صاحب اے سی والے کمرے میں بیٹھے ہیں, اور 2 منٹ کے لیے لائٹ چلی جائے, جنریٹر آن کرنے میں تاخیر ہو جائے تو غلاموں پہ برس پڑتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا مجھے گرمی لگ رہی ہے, اور غریب باہر دھوپ کے اندر جلس رہا ہے. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میاں مجھے معاف کرنا, 2 لمحے تاخیر ہوئی, اپنے بیٹے کو بات سمجھانی تھی. کہتے ہیں میرے دل کے اندر بات اترنا شروع ہوئی, مجھے ساتھ لے کے اندر گئے اور کہا کہ پینے کے لیے کچھ لے کے آؤ. تو جو مشروب لایا گیا وہ دودھ کے اندر شہد ملا کے لایا گیا. کہتے ہیں میرے دل کے اندر جو ہے وہ بڑی وہ حیرانگی تھی کہ بیٹوں کو منع کر رہے ہیں اور مجھے دودھ کے اندر شہد دے رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے وہ دودھ پیا اور تھوڑی دیر کے بعد کھجوروں کا حلوہ بھی آ گیا. میں نے کہا 2 چیزیں میٹھی, اس کے بعد تیسری میٹھی, اور بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں. تو میں نے پوچھا حضرت اس معاملے کی سمجھ نہیں آئی. کہا بچوں کو اس لیے ڈانٹتا ہوں زیادہ فضول خرچ نہ ہو جائے. اللہ اکبر. کہتا ہے میں نے اپنی حاجت کہی, میں نے یہ نہیں بتایا کہ میرا اتنا مال کا نقصان ہوا, مجھے اتنے چاہیے. کہتا ہے میں نے بتایا میں فلاں علاقے سے چلا ہوں اور مجبور ہوں. حضرت عثمان غنی نے ایک اونٹ منگوایا اور فرمانے لگے اس پہ میں نے تمہارے اور تمہارے اہل خانہ کے کپڑے بھی رکھ دیے ہیں. کہتا ہے میرے 15,000 کا نقصان ہوا تھا. حضرت عثمان غنی کہنے لگے میں نے 30,000 درہم بھی اونٹ کے اوپر رکھ دیے ہیں, یہ تم لے جاؤ. کہنے لگا میں بڑا پریشان تھا, میں نے عرض کی حضور اونٹ واپس کون کرنے آئے گا؟ کہا یار لینے کے لیے تھوڑی دے رہا ہوں, جب تمہیں دے دیا تو پھر دے دیا, یہ لے کے چلے جاؤ. اللہ اکبر. یہ سخاوت تھی سیدنا عثمان غنی کی. اللہ اکبر. تو لوگوں نے اعتراض کیا آپ کے اوپر کہ آپ بڑے سخی ہیں. تو آپ نے کہا میاں جو سخاوت کرتا ہوں بیت المال سے نہیں کرتا, اپنے مال سے کرتا ہوں. اور جب آپ مکہ مکرمہ میں آیا کرتے تھے تو عمرے کی غرض سے تو آپ پوری نماز پڑھتے تھے. تو لوگوں نے اعتراض کیا, انہوں نے کہا حضور آتے تھے حضور قصر پڑھتے تھے, حضرت ابو بکر صدیق آتے تھے وہ قصر پڑھتے تھے, حضرت عمر فاروق آتے تھے وہ قصر پڑھتے تھے, آپ پوری کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے میاں ان کا یہاں پہ گھر نہیں تھا, میرے تو پورے کے پورے باغ ہیں, اس لیے مجھ پہ قصر نہیں بنتی, میری پوری ہی بنتی ہے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد انہوں نے سازشیں کی اور آپ پہ پانی بند کر دیا گیا. اللہ اکبر. 40 دن تک آپ پہ پانی بند رکھا. یہ تاریخ کا دردناک باب ہے. مجھے بتائیے کسی کی کیا جرت تھی کہ حضرت عثمان حکم دیتے وہ آگے ٹک پاتا؟ لیکن آپ نے شہادت کو قبول کر لیا
کہا کہ میں رسول اللہ کے مدینے کو خون سے لالہ زار نہیں ہونے دوں۔ اور حضور ایک دن احد پہاڑ پہ تشریف لے کے گئے، ساتھ سیدنا صدیق اکبر تھے اور عمر فاروق تھے اور حضرت عثمان غنی تھے۔ تو احد پہاڑ جو ہے وہ رشک میں آ گیا، لوگ کہتے ہیں زلزلہ آیا، میرے استاد فرماتے ہیں زلزلہ نہیں آیا، احد رشک میں آ گیا تھا کہ یار میرے رسول کے قدم میری چھاتی پہ، تو ادھر رشک کرنے لگا۔ تو حضور نے کہا ٹھہر جا، تجھے نہیں پتا کہ تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں، تو شہادت کی ضمانت تو میرے رسول نے دی تھی۔ تو 40 دن تک آپ پہ پانی بند رکھا گیا۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی خلافت حق کسی نے چھین لیا۔ اللہ اکبر، حضرت علی المرتضیٰ نے تو امام حسن اور امام حسین کو حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑا کیا تھا کہ کوئی بندہ ان کو نقصان نہ پہنچانے پائے۔ اگر خلافت حق ہوتی تو شہزادوں کو کھڑا کیوں کرتے؟ شہزادوں کو کھڑا کیا کو بندہ ان کو نقصان نہ پہنچانے پائے۔ اور جب حضور نے بیعت لی تھی کہ قتل عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں پلٹیں گے، اگر کسی کو شوق ہوا تو میں حوالہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اسماعیل حقی نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے قتل عثمان کی جس شخص نے بیعت کی اور حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، اس کا نام علی المرتضیٰ ہے۔ آج لوگ انہی کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور اپنی تاریخیں پیش کرتے ہیں۔ ہمارے مورخ یہ کہتے ہیں میاں ہم تمہاری تاریخ کو کیا سمجھتے ہیں؟ تو 40 دن تک حضرت عثمان غنی پہ پانی بند رکھا گیا اور پھر لوگوں نے کہا کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں، آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر آپ نے کہا نہیں، حضور نے ارشاد فرمایا تھا اللہ تمہیں ایک قمیض پہنائے گا، لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے، تم اسے نہیں اتارنا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب آخری وقت آیا آپ کا تو آپ نے سر باہر نکالا اور پھر لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا لوگوں، جب مسجد نبوی کی توسیع کی باری آئی تھی تو مسجد نبوی کی جگہ کس نے خرید کے دی تھی؟ تو لوگوں نے کہا حضور آپ نے خرید کے دی تھی۔ کہا آج اسی مسجد کے اندر عثمان کو 2 رکعت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر کہا لوگوں جب تمہارے اوپر پانی بند تھا تو بئر روما کس نے خرید کے دیا تھا؟ کہا حضور آپ نے خرید کے دیا تھا۔ کہا آج اسی میں سے 2 گھونٹ نصیب نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر بلوائی پیچھے کے رستے داخل ہوتے ہیں اور 40واں دن تھا، 18 ذی الحجہ کا دن تھا اور آپ پہ وار کیا گیا۔ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور پھر آپ کی زوجہ نے وار کو روکنے کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا تو ان کی انگلیاں کٹ کے زمین پہ گر گئی۔ اور پھر جب آپ پہ وار کیا گیا تو آپ کا خون قرآن کے اوراق پہ گرا، وہ آج بھی صفحے موجود ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ بندہ جس حال سے دنیا میں جاتا ہے اسی حال میں قیامت کے دن قبر سے اٹھایا جائے گا۔ عثمان غنی جب اٹھائے جائیں گے قرآن کی تلاوت کرتے اٹھائے جائیں گے اور قرآن ان کے ایمان کی گواہی دے گا۔ آج بڑی تگ و دو کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ اغیار نے اتنی سازشیں کی کہ ان ہستیوں کا ذکر محو کرنے کی کوشش کی اور پھر ان کو پیچھے کر دیا گیا اور اتنی سازش کی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور کس پراپے گنڈے کے ساتھ ان کے ذکر کو روکنے کی سازشیں کی گئیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ جو ستارے آسمان پہ چمکتے ہیں کسی کتے کے بھونکنے سے وہ ماند نہیں پڑ جائیں گے۔ حضور نے کہا تھا میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، میرے رسول کے ستارے آج بھی چمک رہے ہیں، قیامت تک چمکتے رہیں گے، اور جب دنیا پہ کچھ نہیں بچے گا حضور کے ستارے چمکتے رہیں گے۔ اور اللہ نے جو مقام، جو رفت، جو مقدر ان کا کیا وہ صرف انہی کا مقسوم تھا اور کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ آپ اپنے گھروں میں جائیں اور اپنے بچوں کو بٹھا لیں اور اپنے بچوں کو بٹھا کے ان کی سیرت کے واقعات پڑھ کے بتائیں کہ کیسے سخاوت کی اور اللہ کے نبی کے ساتھ ان کی محبت کیسی تھی، تو یقیناً بچوں کے سینے کے اندر جو ہے وہ ان کا پیار پیدا ہوگا۔ چونکہ یہ جو دور ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اٹھو دورو کے حشر نہیں ہوگا دوبارہ، دیکھو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ یہ بڑا تیز دور ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے سینوں سے یہ محبت کھینچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن شاید ان کو غلط فہمی ہے۔ ہمارے سینے اصحاب رسول کے ذکر سے بھی ٹھنڈے ہوتے ہیں، اہل بیت کے ذکر سے بھی ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ ہم ایک کا نام لے کے دوسرے پہ تبرہ نہیں بولتے۔ ہم عثمان غنی کے در کے نوکر بھی ہیں، مولا علی کے در کے نوکر بھی ہیں، حضرت عمر فاروق کے در کے نوکر بھی ہیں اور صدیق اکبر کے در کے نوکر بھی ہیں۔ ہم نے
ہم نے جس کو مانا صرف رسول اللہ کے واسطے سے مانا، بس یہ قاعدہ بنا لے اور اس کے بعد بات ختم کر دیں۔ اگر ذاتوں سے مانے جاتے تو ابو جہل تو رشتے میں چچا لگتا تھا، لیکن اسے کہہ دیا گیا کہ یہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، اور سلمان فارس سے چلے تو کہا سلمان و منی، سلمان میری اہل بیت سے ہے۔ جس کا حضور کے ساتھ محبت زیادہ ہے، پیار زیادہ ہے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے، اس کا ذکر ہمارے قلب کے لیے تسکین کا باعث ہے، ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کا ذریعہ ہے، اور جس کا ہمارے حضور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا ہمارے سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور کی خدمت کے اندر کوئی جنازہ پیش کیا گیا ہو تو حضور نے پڑھانے سے انکار کیا ہو، لیکن ایک دن حضور سے کہا گیا حضور جنازگاہ کے اندر جنازہ ہے تو آپ پڑھانے کے لیے تشریف لائیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور جب تشریف لائے تو حضور نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ تو پوچھا گیا حضور جنازہ کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ کہا یہ جو مرنے والا ہے یہ میرے عثمان کے خلاف بغض رکھتا تھا، میں اس کا جنازہ ہی نہیں پڑھاؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی شفاعت کرنے لگے اور پھر چہرہ دیکھ کے کہیں تو عثمان کے خلاف بکواس کرتا تھا، میں تیری شفاعت ہی نہیں کروں گا۔ اس لیے چاروں کے ساتھ پیار کریں، نبی کا جو بھی صحابی ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، امیر معاویہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، خلفائے اربعہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، اہل بیت بھی ہمارے سر کے تاج ہیں۔ اللہ ہمیشہ ان کا با ادب رہنے کی توفیق عطا کرے اور ہماری نسلوں کو ان کا با ادب رکھے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔